داتا صاحب نے لکھا ہے ایک دن حضرت جنید بغدادی فرماتے میں گھر میں سویا تھا تو میرے بخت جاگ گئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، خوشبوئیں بکھرنے لگی، بس ذرا میری آنکھ کھلی تو مجھ سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں تھا، مجھے مدینے والے محبوب کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں او دے گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ فرماتے ہیں کہ حضور کا دیدار نصیب ہوا، مدینے والے محبوب نے بڑا ہی نوازا، بڑا ہی نوازا، بڑا دیا حضور نے۔ اور جاتے جاتے نا، توجہ ہے نا میری بات پر، کہتے جاتے جاتے نا حضور ایک جملہ ہلکا سا جملہ حضور فرما گئے جاتے جاتے، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ہلکا سا ایک جملہ حضور فرمانے لگے جنید تقریر کیا کرو یار، تقریر کیا کرو یار، کیا حرج ہے، بات کرنی چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں میرے تو بخت جاگ گئے۔ میں نے کہا حضور اب تو طے ہو گیا نا، اب تو ختم ہو گئی نا بات، تو کریں گے بات۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں نے کہی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں میں صبح اٹھا نا تو ابھی تک میرے گھر سے خوشبو آ رہی تھی، ابھی تک خوشبو۔ ایک ریکویسٹ کر دوں، یہ پیسے لے کے آنے والے دوستوں سے مہربانی کریں، آپ اپنی جگہوں پہ بیٹھ، آپ بات سن لیں، یہ بہت بڑی دولت ہے ہماری، اللہ آپ کو جزائے خیر۔ تھوڑی دیر تشریف رکھے، سنیں میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمانے لگے خوشبو آ رہی تھی پورے گھر سے، معطر تھی فضائیں۔ فجر کی اذان ہوئی تو میری آنکھ کھلی، وضو کیا، سنت پڑھی، مسجد گیا اپنے مرشد کے پیچھے نماز پڑھنے، شیخ سری سختی کے پیچھے نماز پڑھنے۔ فرماتے ہیں پھر شیطان بھی آ گیا، نفس بھی بڑا ہو گیا۔ شیطان مجھے کہنے لگا یار حضرت صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ مجھے نبی کریم کا دیدار ہوا ہے، اور مجھے تو آج ہوا ہے۔ انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ زیارت ہوئی ہے، تو مجھے تو آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ چائے سے کیتلی زیادہ گرم ہے، کیتلیاں زیادہ گرم ہیں چائے سے، ان کو زیادہ جلوے نصیب ہو جاتے اللہ ماشاءاللہ۔ کہنے لگے انہوں نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو زیارت ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں یہ چور تھا میرے اندر، تو میں نے نا حضرت کے پیچھے 7ویں صف میں نماز پڑھی۔ حضرت صاحب نے جب جماعت کرا لی نا تو سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگے جنید ذرا آگے آ جا، جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، ذرا آگے آ جا۔ فرماتے میں 3ری صف میں آ کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے نہیں پتر ذرا اور نیڑے آ جا۔ کہتے میں قریب آ کے بیٹھ گیا تو حضرت نے تسبیح چلا، ادھر دیکھنا میری طرف، تسبیح چلا رہے تھے۔ تسبیح پڑھتے لمبی بات نہیں، اللہ کے بندے زیادہ وضاحتیں نہیں کرتے، زیادہ دلیلیں نہیں دیتے، لمبی بات نہیں، ان کا تو 1-2 جملے میں بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے وہ ہلکی ہلکی تسبیح چلاتے نا، یوں میری طرف دیکھا اور دیکھ کے نا تو پھر نظر جھکا لی اور پھر ہلکا سا زیر لب مسکرائے اور فرمانے لگے اب تقریر کرو گے نا، اب تقریر کرو گے نا، اب تو بات بنے گی نا۔ وہ کہتے ہیں میرے اندر تو پہلے ہی چور تھا۔ حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں نا بان فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ تو وہ اندر چور بیٹھا تھا۔ حضرت نے کہا اب تقریر کرو گے، تو میں بول پڑا، میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور جو بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کہا نا یہ شاگرد بعد میں کہتے ہیں وہ مطلب کیا آپ کو بتائیں، ہم زیادہ سیانے ہو گئے ہیں، یہ بڑا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تو اساتذہ کی عبارتیں ٹھیک کراتے ہیں بعد میں، اللہ ماشاءاللہ، یہ تو بڑا کچھ کرتے ہیں بھائی۔ کہا حضرت اب کیا ہوا ہے؟ تو فرماتے ہیں شیخ پھر خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہلکا سا فرمانے لگے نہیں یار بتاتا کیوں نہیں، اب تقریر کرے گا نا؟ تو کہتے ہیں میرے اندر تو چور تھا۔ تو میں نے کہا اب کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں جب میں نے دوسری دفعہ کہا تو حضرت نے تسبیح چھوڑ دی اور رخ میری طرف پھیرا اور پھر کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزر گئی نا، مجھے خواب میں اپنے رب کریم کا دیدار نصیب ہوا تھا، تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک میری کمائی یہ جنید بغدادی ہے،
بڑی کوشش کرتا ہوں کہ میدان میں آ جائے، دین کا کام سنبھالے، لیکن جھجکتا ہے۔ اگر کبھی تیرے محبوب کا یہاں جلوہ ہو، آنا ہو حضور کو، تو ایک نظر اس پہ بھی ڈال جائیں تو کام بن جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں جب شیخ نے یہ کہا نا تو میں نے اللہ اکبر کہا، کپڑے میرے پھٹ گئے، پگڑی میری اتر گئی، اور میں مرشد کے قدم چومنے لگا، اور میں نے رو کے کہا بابا معاف کر دے، مجھے تو اب سمجھ آئی ہے میرے اوپر جو میرے محبوب نے کرم فرمایا ہے وہ بھی تیری برکت سے فرمایا ہے، وہ بھی تیری وجہ سے فرمایا ہے۔ ماتے میں تڑپ اٹھا، اور پھر زندگی بھر کبھی مجھے یہ وسوسہ دوبارہ نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شیخ سے ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں ہو کے زندہ بچ جاؤں، واپس آ جائیں، اپنے بزرگوں سے جڑ جائیں، ان کے رستوں کے مسافر بن جائیں۔ دیکھیں یہ کن رستوں پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں۔